بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا اس کے ساتھ بہت سی خواہشیں جوڑ دی۔ وہ اپنے نفع کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہے۔ نفع کے پیچھے بھاگنا، چاہے جس درجے کا نفع ہو، دنیاوی زندگی سے جڑا ہوا ہو، آخرت کی زندگی سے جڑا ہوا ہو، یہاں تک کہ انسان کو جب ایمان کی توفیق ملتی ہے یا وہ ایمان کے قریب آتا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کا لالچ اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا لالچ یہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ ایمان کی اصل بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سے تعلق بن جائے، اللہ مل جائے، اس کے ساتھ میں نفع اور نقصان جو بھی آئے گا وہ خود بخود آ جائے گا۔ لیکن فطرت کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمیں نفع چاہیے اور نقصان سے حفاظت چاہیے، اور یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے۔ انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے، دنیاوی زندگی کے اندر بھی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ ضرورت کے ساتھ انسان کو پیدا کیا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے صحیح بنایا ہے، جس لائق ہونا چاہیے، جس ڈیزائن میں ہونا چاہیے، جو صلاحیتیں اس کے اندر ہونی چاہیے وہ ہم نے اس میں رکھی ہیں۔ رکھنے کے بعد کیا کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا۔ جو بری صفتیں ہیں، برے کام ہیں، جن کاموں کا انجام برا ہے، جن کاموں سے اس کو نقصان ہونے والا ہے، وہ سارے کام اس کے ذہن میں ایسے ڈال دیے کہ اس کو اپنی غلطی کا، اپنے برے انجام کا، اپنے نقصان کا احساس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وَتَقْوَاهَا، جن چیزوں سے بچنے میں، جس راستے پر چلنے میں، جن اعمال کو اختیار کرنے میں اس کا نفع ہے، جس کا انجام اس کے حق میں بہتر ہے، وہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن و دماغ میں رچا دیے ہیں، بسا دیے ہیں۔ اسی لیے اب ہم میں سے ہر شخص اپنے نفع کے پیچھے چلتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چیز ہماری ضرورت ہے۔ آپ سوچیں، اگر مجھے پیسوں کی ضرورت نہ رہے، اگر مجھے کوئی اپنی زندگی سے جڑی ہوئی چیز چاہیے ہی نہیں، تو پھر میں محنت کیوں کروں گا؟ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت رہی ہی نہیں تو پھر آپ اپنا کام کیوں کریں گے؟ اور جب آپ نے اپنا کام چھوڑ دیا، آپ کا مطلب ہر وہ شخص جس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ انسان ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے اور کسی مقصد کے لیے بنایا ہے اور وہ محنت کر رہا ہے، تو اگر وہ یہ سمجھ لے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو وہ سب اپنے اپنے کام چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ نتیجہ انسانوں کی زندگی معطل ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، اور کچھ دنوں کے اندر بھوک مری کا شکار ہوں گے، قتل و غارت گری ہوگی۔ نتیجہ آہستہ آہستہ دنیا فنا کی طرف چلے گی، جبکہ اللہ کو یہ نظام چلانا ہے۔ تو نظام چلانے کے لیے اس نے ہمارے فائدوں کو ہمیں محبوب بنا دیا، اور ہمارے نقصان سے بچنے کی عادت، سوچ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی۔ لیکن
یہ سوچ بہتر ہے جب تک لمٹ میں ہو. مجھے میرا فائدہ چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر یہی فائدہ دوسرے کے نقصان کا ذریعہ بننے لگے تو پھر یہ انتہائی بدترین عمل ہے. ہم اپنے معاشرے میں آج غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے یہ فرق ہم سے چھوٹ گیا ہے. مجھے اپنا فائدہ چاہیے، ساتھ میں دوسرے کے نقصان سے بھی اس کو بچانا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. ہم نے پہلی چیز پکڑ لی، مجھے میرا فائدہ چاہیے، سامنے والے کا کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں. نتیجہ کہ ہم جب کوئی سامان بیچتے ہیں تو ذہن میں کیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، چھپ کر کے کسی طرح اس کے حوالے ہو جائے. جب وہ واپس آئے گا کہے گا میں نے تو صحیح دیا تھا، کیسے خراب کر کے لائے، مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے. ہم اس کو دھوکہ دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. اس کو نقصان پہنچانے میں اگر اس کو 10,000 کا نقصان ہے، ہمیں 100 روپے کا فائدہ ہے، ہم اپنے اس 100 روپے کے فائدے کو دیکھیں گے، اس کے ہزاروں کے نقصان پر لات مار دیں گے. یہ سوچ انسانوں کے اندر پیدا ہوئی. کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ مجھے میرا نفع عزیز ہے، سامنے والے سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی وصیت کی ہے اس حدیث میں جو شروع میں پڑھی گئی. آپ نے فرمایا دین اصل میں دوسروں کے نفع کے لیے سوچنا، دوسروں کے نفع کے لیے کام کرنا، دوسروں کی بھلائی چاہنا، یہی دین ہے. آپ غور کریں، پورے دین اسلام کو اللہ کے رسول نے سمیٹ دیا صرف 2 لفظ، الدین النصیحہ. دین نام ہے دوسرے کے لیے بھلائی چاہنے کا، یہ اصل میں دین ہے. دوسرے کے لیے خیر خواہی چاہو. آدمی اپنے لیے تو کام کر رہا ہے، لیکن اس کام کے نتیجے میں اگر دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دین کے حقوق صحیح معنی میں ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ہر وہ شخص جس سے آپ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کر کے باتیں کریں، وہ آپ کو بتائے گا ایسے مر رہا ہوں، ایسے جی رہا ہوں، یہ مشکلات ہے، ایسے گھر میں تباہی آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، وہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، وہ کرتی ہے. یہ سب دکھ درد عام طور سے زبانوں پر ہے. اور پھر پوچھا جائے کہ آپ نے فلاں کے ساتھ جو کیا تھا وہ تو مولانا ہو گیا تھا، اس کے بارے میں کیا کہنا، وہ اصل میں اس وجہ سے تھا. یعنی میں مر رہا ہوں اس کی پرواہ ہے، اور تم دوسرے کی زندگی کو جہنم بنا رہے ہو، اس کے بارے میں بات بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ جذبہ اصل میں ایک اسلامی جذبہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں نصیحت ہم میں سے ہر شخص کرنے چلتا ہے. ابھی بتا دیا جائے یا ابھی موقع مل جائے 10 آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا جتانے کا تو ہم فوراً کھڑے ہو جائیں گے نصیحت کرنے کے لیے. لیکن نصیحت اصل میں ہوتی کیا ہے؟ نصیحت تب تک نصیحت نہیں ہے جب تک سامنے والے کا فائدہ آپ کے ذہن میں نہیں. جب آپ اس کو کچھ کہنے کے لیے چلیں، سب سے پہلے ذہن میں یہ ہو کہ میری بات سے اس کو فائدہ ہو. جب یہ ذہن میں ہوگا تو آپ اس کو طعنہ نہیں دیں گے. جب یہ ذہن میں ہوگا تو آپ لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کریں گے. جب یہ ذہن میں ہوگا آپ اپنے آپ کو بڑا جتانے کی کوشش نہیں کریں گے. نصیحت میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اس کو میری بات سے فائدہ پہنچے، اور کس درجے میں فائدہ پہنچے. اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو جا کر کے دیکھو کہ شہد کے چھتے سے مکھیاں جب شہد جمع کرتی ہیں، اس کے اندر کچھ کوڑا کرکٹ ہے، کچھ شہد ہے. شہد نکالنے والا اس شہد کو اس گندگی اور کوڑے کرکٹ سے کیسے الگ کرتا ہے؟ اتنی صفائی کے ساتھ کہ کچرے کا ایک دانہ، ایک پیس شہد کے اندر نہیں رہنے دیتا ہے، اور یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ شہد کا ایک قطرہ ادھر نہ جائے. ادھر سے بالکل الگ، ادھر سے بالکل الگ، ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہ ہو. اس کام کے کرنے والے کو کہتے ہیں ناصح. نصیحت یہ ہے، آپ جب کسی کی بھلائی کے لیے اس کو کچھ کہنے چلے ہیں، آپ کے دل میں اس کی خیر خواہی اور آپ کی انا اور آپ کا حرص اور آپ کا تکبر اور آپ کے دکھاوے اور ریاکاری کا جذبہ، دونوں چیزیں بالکل الگ ہوں.
تو پہلی چیز آپ کے ذہن میں خالصتاً اس کی خیر خواہی اور ہمدردی ہو، اور اس کے بعد آپ اس کے لیے وہ کام کریں جو کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کریں؟ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا لیمن یا رسول اللہ، جب آپ نے فرمایا کہ دین نام ہے خیر خواہی کا۔ خیر خواہی کا مطلب اچھا چاہنے کا، اچھا چاہو اور چاہو گے تو کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کا اچھا چاہیں، کس کا بھلا چاہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا للہ، اللہ کا بھلا چاہو۔ اللہ کا بھلا ہم کیا چاہ سکتے ہیں؟ اللہ کی خیر ہم سے کیا جڑی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہماری خیر ہے، ہم اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں گے، ہمارے لیے خیر ہے۔ وہ اچھا سوچنا، اچھا کرنا کیا ہے، اس کو تفصیل میں جائے بغیر دو باتیں سمجھنے کی۔ اللہ کے لیے وہ باتیں سوچیں، اللہ کے لیے وہ عقیدہ رکھیں، اللہ کے لیے اپنے ذہن میں وہ خیال بنائیں جو اللہ کی شان کے لائق ہے، اور ان تمام صفات سے، ان تمام برائیوں سے، ان تمام غلط خیالات سے اپنے ذہن کو اللہ کے بارے میں صاف کریں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی۔ آپ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ کہ آپ کی سنتوں کا اتباع کریں، آپ کو اللہ کا رسول مانیں، آپ سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول سے محبت کا مطلب نعرے لگانا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کا مطلب تماشا کرنا، یہ بتانا لوگوں کو میں محبت کرتا ہوں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے رسول سے محبت کی نشانی صاف لفظوں میں بتائی، بالکل دو ٹوک۔ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی لوگوں کو سمجھائیں۔ کیا سمجھائیں؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہیں لگتا ہے تمہارے ذہن میں اللہ کے رسول سے محبت ہے، کرنا کیا ہے؟ فاتبعونی، میری سنت پر عمل کرو، جو کام میں نے کیا ہے دین سمجھ کر کے کیا ہے وہ کرو۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول سے محبت کا جب دعویٰ آپ کرتے ہیں تو کیا آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ وہ 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہیں، وہ اللہ کے رسول سے محبت بعد میں، خدا کے عذاب سے جان بچانا پہلے ہے۔ وہاں سے کہیں بچیں گے تو اللہ کے رسول سے محبت کے بارے میں سوچیں گے، ان نمازوں کا تعلق تو اس سے ہے۔ تو کیا ہم وہ نمازیں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے اگر محبت ہوگی، آپ کا اتباع کریں گے، اللہ کے رسول غریبوں کے ساتھ کتنے ہمدرد ہوتے تھے آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اللہ کے رسول رات اور دن کی زندگی کیسے گزارتے تھے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے رسول جب کسی کو تکلیف میں دیکھتے تھے آپ کا کیا حشر ہوتا تھا، آپ اس جذبے پر ہیں کہ نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں خیر خواہی کریں تو آپ کی سنتوں کو اپنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ دیکھیں کہ آپ کی عبادتیں کیسی ہیں، یہ دیکھیں لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہے، آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ آپ اللہ کی عبادت میں وقت لگاتے ہیں تو کس طرح لگاتے ہیں؟ اگر ہم اور آپ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کریں اور اپنی زندگی کو واقعتاً اللہ کے رسول کے طریقے پر پالیں تو یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ہم واقعتاً اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر یہ محبت کا دعویٰ ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ کے پاس بہت سے لوگ آئیں گے، قسمیں کھائیں گے ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، اور ضرورت پوری ہونے کے بعد اگلے 5 سال تک آپ کو بھول جائیں گے آپ زندہ ہیں کہ مر چکے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم اللہ کے رسول سے اس درجے میں محبت کر رہے ہیں۔ اطاعت کی باری آئے، اتباع کا نمبر آئے تو ہم نہیں کریں گے اور دعوے کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محض دعویٰ ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ولی کتابی، اللہ کی کتاب سے محبت، اللہ کی کتاب سے محبت۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، قرآن کریم سے محبت یہ ہے قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم سے محبت یہ ہے قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم سے محبت یہ ہے قرآن کریم پر عمل کریں، قرآن کریم سے محبت یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی ترغیب دیں، لوگوں کو بتائیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور یہ دین ہے۔
اگر آپ اس راستے پر چل رہے ہیں تو قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے جو رہنما ہیں، جو حاکم وقت ہیں، جو آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنا۔ ان کو دیکھیں کہ اگر وہ دین کے راستے پر ہیں تو ان کے لیے نظام کو بنانے میں، نظام کو چلانے میں تعاون کرنا۔ اگر وہ آپ کے دین میں دخل نہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ بھی ان کی حکومت کے نظام کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ان کی خیر خواہی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دین سے ہٹ رہے ہیں، ان کو اچھے ڈھنگ سے صحیح راستہ بتانا، یہ ان کی خیر خواہی ہے، اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرنا، یہ ان کی خیر خواہی ہے۔ کیسی دعا؟ جیسی دعا کہ وہ لائق ہے، وہ دعا کرنا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ اور متقی بندے ہیں، فرماتے ہیں اگر تمہیں اللہ سے ایک دعا ملے کہ اس دعا کو اللہ ضرور قبول کرے گا، اس کے علاوہ کوئی قبول نہیں ہوگی، صرف ایک دعا ہے، تو اپنی اس دعا کو اپنے امراء، اپنے حاکموں کے لیے کرنا، جو تمہارے اوپر مسلط ہے ان کے لیے کرنا، کیونکہ جب حاکم صحیح ہوتا ہے رعایا خود صحیح ہو جاتی ہے، رعایا حاکم کے تحت چلتی ہیں۔ اگر وہ صحیح رہا عوام بھی صحیح ہو جائیں گے، اور اگر وہ غلط ہو گیا تو عوام بھی غلط ہو جائیں گے۔ آج ہم میں سے ہر شخص مختلف طریقوں سے، مختلف ڈھنگ سے اپنے دکھ روتے ہیں، لیکن جس وقت میں آپ دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں اسی وقت آپ اپنے اعمال پر بھی تو غور کریں۔ آپ کا برتاؤ کیا اس شخص کے برتاؤ سے الگ ہے جس کے بارے میں آپ بول رہے ہیں؟ آپ کا برتاؤ آپ سے بڑے کے ساتھ نہیں دیکھا جائے گا، آپ کا برتاؤ آپ سے طاقتور کے ساتھ نہیں دیکھا جائے گا، آپ کا برتاؤ دیکھا جائے گا آپ کے چھوٹے کے ساتھ، آپ سے کمزور کے ساتھ۔ کیا آپ اپنے سے کمزور کے ساتھ وہ برتاؤ کر رہے ہیں جو آپ اپنے سے طاقتور سے امید رکھتے ہیں؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے اعمال کو سنوار لیں، اللہ اس کے دل کو خود سنوار دے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے مقتدا اور رہنماؤں کے ساتھ میں خیر خواہی کرو۔ اور پانچویں چیز ہے وَلِعَامَّتِهِمْ، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، عوام کے ساتھ بھلائی کرو۔ عوام کے ساتھ بھلائی کس درجے میں؟ ایک دفعہ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں ایمان قبول کرنے کے لیے، اسلام پر بیعت کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے ان کو کچھ چیزیں سمجھا دی، ان چیزوں پر آپ کو ایمان قبول کرنا ہے، یہ کام کرنے ہیں۔ انہوں نے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کرنا تھا کہ میں ان پر پورا اتروں گا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ حیران رہ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری ایک شرط اور ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہر شرط مان چکا ہوں، میں وعدہ کر چکا ہوں نمازوں کی پابندی کروں گا، میں وعدہ کر چکا ہوں میں زکوٰۃ وقت پر ادا کروں گا، میں وعدہ کر چکا ہوں چاہے خوشی میں ہوں یا غم میں ہوں ہر حال میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ جب ہر ایک وعدہ ہے تو پھر یہ کیسا سوال ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شرط یہ بھی ہوگی تم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے۔ انہوں نے کہا بالکل۔ چنانچہ اپنے الفاظ میں بعد میں وہ ذکر کرتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے 3 چیزوں پر بیعت کی تھی، نماز ہمیشہ پابندی سے صحیح ڈھنگ سے پڑھوں گا، زکوٰۃ صحیح ڈھنگ سے ادا کروں گا، ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ جب آپ کوئی دعویٰ کرے تو اس دعوے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ بھی جائزہ لیتا ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تم یہ سمجھتے ہو جنت مل جائے گی آزمائش کے بغیر؟ تم یہ سمجھتے ہو پہلے لوگوں کی طرح تمہیں پرکھا نہیں جائے گا، ایسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہیں یہ لگتا ہے اتنی آسان ہے جنت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک حکم دیا تھا، اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے کہا میری اطاعت کرنا، میری فرما برداری کرنا، میرے حکم کے سامنے جھک جانا۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین،
سارے جہان کا جو رب ہے اس رب کے سامنے میں سرنڈر کرتا ہوں، اس کے ہر حکم پر لبیک کہتا ہوں۔ بات ہوئی چلی گئی، ایک زمانہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، اور ایک مدت کے بعد بیٹا دیا، اور بیٹے کی ایک عمر گزر گئی۔ بیٹا اب اس عمر میں ہے جس میں باپ اپنے بیٹے کو صرف دیکھ کر سکون حاصل کرتا ہے، اس کو دیکھ کر ہی اس کو خوشی ملتی ہے۔ بیٹا کچھ کر رہا ہو نہ کر رہا ہو، باپ کے سامنے موجود ہے، باپ کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا ہے، اتنا کافی ہوتا ہے باپ کے 7ویں آسمان پر پہنچنے کے لیے۔ باپ اس خوشی میں سماتا نہیں، اس عمر میں بیٹا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے جو وعدہ کیا تھا پورا کرو، آپ نے کہا تھا فرما برداری کروں گا، کرو، کیا کرو؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا کہتا ہے جو حکم ملا ہے کر گزرے۔ یہ اس حکم کا، اس وعدے کا ٹیسٹ ہے، اور خواب کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ بیٹا بھی اس خواب پر پورا اترتا ہے، اس ٹیسٹ میں پورا کامیاب ہوتا ہے، اور باپ بھی پورا کامیاب ہوتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ اللہ حکم دے گا، آپ وعدہ کریں گے، اللہ آزمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائش میں جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مشکلات کے جو لوگ شکار ہوتے ہیں، الانبیاء، نبیوں کی جماعت ہے۔ اور نبیوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے نبی ہیں، سب سے زیادہ آزمائے گئے ہیں، سب سے زیادہ پریشان کیے گئے، اپنے گھر والوں کی طرف سے آزمائے گئے ہیں۔ تو سب سے زیادہ پریشان وہ ہوگا جو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس کے بعد جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا اتنا پھنسے گا، اتنی مشکلات آئیں گی، اتنے لوگوں کی طرف سے پریشانیاں آئیں گی۔ آپ لوگوں سے سمجھوتا کر لے، جو کوئی کہتا ہے گردن ہلاتے رہیں، کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا، لیکن جب لوگ آپ کو آ کر اپنی مرضی پر ڈالیں، اس وقت میں آپ یہ کہیں کہ خدا کا حکم یہ ہے اور یہ پہلے ہے آپ بعد میں ہیں، تو وہی شخص آپ کو نقصان پہنچانا شروع کرے گا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں جتنا صحیح راستے پر رہیں گے اتنے مشکلات جھیلنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا سب سے محبوب بندوں میں سے ایک قرار دیا۔ لیکن ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، باپ خواب دیکھتا ہے، ڈسکس کرتا ہے بیٹے سے۔ یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں باپ سے۔ دونوں نبی ہیں، یہاں بھی باپ اور بیٹا دونوں نبی ہیں، وہاں بھی باپ اور بیٹا دونوں نبی ہیں۔ ایک اہم معاملہ سامنے آتا ہے، باپ بیٹے سے مشورہ کرتا ہے، بیٹا باپ سے مشورہ کرتا ہے۔ بتانا کیا ہے کہ آپ کے گھریلو معاملات ایسے چلنے چاہیے۔ ہم اور آپ اگر کوئی خوشی ملے گی اس کو سب سے پہلے سوشل میڈیا پر، اس کے بعد میں دوستوں میں، ہوتے ہوتے باپ کو بھی پتہ لگ گیا تو ٹھیک ہے۔ کوئی غم ہوگا دوستوں سے ڈسکس کریں گے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ سے زیادہ غم آپ کے باپ نے برداشت کر رکھے ہیں، اس کو پتا ہے کہ کیسے نکلنا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کا سب سے زیادہ ہمدرد آپ کا باپ ہے۔ وہ دوست جو آپ کی باتیں لے گا، آپ کو پھنسائے گا اور کل مذاق اڑائے گا، اس کو آپ ہمدرد سمجھ رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمدرد آپ کا باپ ہے۔ تو اپنی خوشی ہو، اپنا غم ہو، اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کریں، ان سے مشورہ کریں، ان کو ساجھا کریں۔ تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے دونوں نبیوں کے واقعات سے، لیکن بتانا یہ کہ اللہ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا، کیونکہ وعدہ کیا تھا نبھاؤں گا۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا تھا، اے اللہ کے رسول مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ ایک اچھا سا گھوڑا خرید کر کے لاؤ مارکیٹ سے۔ غلام سمجھدار تھا، گھوڑا بہت شاندار چنا ہے، بہت بہترین گھوڑا ہے۔ جا کر بھاؤ تاؤ کیا، 300 درہم میں طے کر دیا۔ 300 درہم طے کرنے کے بعد مالک کے پاس لایا کہ دیکھیں اتنے میں طے ہوا ہے، قیمت دے دے، ہم گھوڑا لے لیتے ہیں۔ آنے والے نے، گھوڑے کے مالک نے جو بیچنا چاہ رہا تھا، ایک سوال کر لیا، بھاؤ تو اتنے میں ہوا ہے، لیکن آپ ایک مرتبہ گھوڑے کو دیکھ لیں، کیا وہ واقعتاً اتنی قیمت کا ہے؟ یہ سوال تھا۔
حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے، گھوڑے کو دیکھنے کے بعد فرمایا 400 درہم میں لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کہنے لگے نہیں 500 میں لگتا ہے۔ ہوتے ہوتے 800 درہم اس کی قیمت خود طے کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر عقل مند ہوتے تو کہتے 300 اس نے زیادہ دیے ہیں، 250 بہت ہے۔ 800 درہم میں طے کر رہے ہیں، آس پاس لوگ دیکھ رہے کہ کیا بے وقوفی کا عمل ہے۔ غلام پریشان ہے، میں 300 میں اتنی مشکل سے اس کو تیار کیا تھا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، اور میں جانتا ہوں کہ اس گھوڑے کی قیمت 800 درہم ہے، یہ میں اس پر احسان نہیں کر رہا ہوں، اصل قیمت یہ ہے۔ تو اگر صحابہ اللہ کے رسول سے وعدہ کرتے ہیں، دین پر چلنے کی قسم اٹھاتے ہیں، نبھاتے ہیں، ہم اور آپ وعدہ آج کرتے ہیں، اگلے گھنٹے توڑ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں صحابہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، صحابہ کو بھی عقل ہے، ہمیں بھی عقل ہے، ہم ان کے درجے کے ہیں؟ کہیں بھی نہیں ہے، آس پاس بھی نہیں ہے، ان کے خیالات سے ہمارا میچ نہیں ہوتا ہے۔ وہ مقام اللہ نے ان کو دیا، لیکن بتانا فی الحال یہ کہ اس درجے میں خیر خواہی، میرا نقصان ہو تو ہو جائے لیکن سامنے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا، سامنے والے کی ضرورت کا لحاظ رکھوں گا۔ اور آپ جس دن اپنے کاروبار میں یہ چیز شامل کر لیں، میرے خریدنے اور بیچنے میں میرے کسٹمر کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہر شخص کماتا ہے، وہ آپ کمائیں گے، میں منع کروں گا پھر بھی، لیکن یہ چیز شامل کر کے دیکھیں کہ میں اس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اللہ کے رسول کا وہ واقعہ سب نے سن رکھا ہے، آپ جب گئے ہیں غلے کے ڈھیر کو دیکھا ہے اور بھیگے ہوئے غلے کو نیچے دیکھا ہے، آپ نے فرمایا اس کو دکھایا کیوں نہیں ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ٹوپ کے کاروباری ہیں، لیکن ہمیشہ کہتے ہیں جو عیب ہوتا ہے سامنے والے کو بتا دیتا ہوں، اور انکم کروڑوں اربوں میں نہیں ہے، کہیں زیادہ ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو پابند کریں کہ کسٹمر کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، پہلا فائدہ کسٹمر کا ٹرسٹ اور بھروسہ آپ کے اوپر آئے گا، اور جس دن اس کو آپ کے اوپر بھروسہ ہو گیا وہ دوبارہ آئے گا، 10 اس کے ساتھ میں آئیں گے، نتیجہ آپ کے پیسے رولنگ ان کی شروع ہو جائے گی، گھٹنا بڑھنا آنا جانا شروع، اور کاروبار اسی کا نام ہے۔ جس دن یہ سلسلہ بن گیا آپ کے پاس اسٹاک آتا ہے جاتا رہتا ہے، بھلے کل نفع کے ساتھ، آپ دیکھیں گے ترقی کے کس معیار پر ہوں گے۔ یہ ایک زندگی ہے، اس کے علاوہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہم یہ کوشش کر لیں کہ ہر شخص کی خیر خواہی کا کم سے کم مطلب یہ کہ میری ذات سے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ جب آپ یہ کوشش کریں گے اور سامنے والے کو محسوس ہو کہ آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں، اس آدمی کا دل آپ کے قریب خود بخود آئے گا، وہ آپ کا خیر خواہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اس چیز کو اپنایا، 13 سال مکے میں لوگوں سے اذیتیں جھیلی ہیں، لیکن جب 13 سال کے بعد مدینہ جاتے ہیں لوگوں کے دل آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ آپ خیر خواہی کریں، اللہ آپ کے ساتھ خیر خواہوں کی ایک جماعت بنا دے گا جو آپ کا بھلا چاہے گا، اور اس کا انجام آپ کے حق میں مفید ہوگا، نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔